الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر جس نے سختیاں سہ کر دعائیں دی، سلام اس پر دشمن کو حیات جاویداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بھروسے جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کی قوت کو چل ڈالی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی. قابل عزت تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت کا حصہ تلاوت کیا اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی لیے سیرت پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. اس آیت میں یوں فرمایا کہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے. وہ زندگی تم سب کے لیے مشعل راہ ہے. آپ کی ذات رول ماڈل ہے.
مقتدا ہے، پیشوا ہے۔ اب اللہ کے رسول کی زندگی کو بیان کرنا، اس کو سیرت کہا جاتا ہے، اور آپ کی سیرت، اس میں کاملیت بھی ہے، جامعیت بھی ہے، اور تاریخیت بھی ہے، عملیت بھی ہے۔ کاملیت کا مطلب ہر شعبہ زندگی کے لیے اس میں ہدایات ہے۔ جامعیت کا مطلب کہ ہر طرح کے انسانوں کے لیے ہر طرح کے علوم کو جمع کر دیا گیا، اولین اور آخرین کے علوم کو قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا گیا، جس کو یوں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ ساری کائنات کے علوم کو آسمانی صحیفوں میں اور آسمانی کتابوں میں جمع کر دیا گیا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ پھر ان سب کا خلاصہ قرآن کریم میں جمع کر دیا گیا، اور قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور جس طرح قرآن ایک ایسا بحر اور سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، جس کی گہرائی تک کوئی جا نہیں سکتا، جس کی وسعتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، جس کے معارف اور جس کے علوم سے کوئی 100% سیر نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں کمی اور تشنگی رہ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن تو وحی مطلوع ہے، صامت قرآن ہے، اور آقا کی ذات وہ قرآن ناطق ہے، تو آقا کے علم کا اور آقا کی سیرت کا بھی کوئی احاطہ اور کوئی کنارہ نہیں ہو سکتا۔ اور تاریخیت کا مطلب کہ اس میں تاریخی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ پچھلی جو اقوام گزری، جو انبیاء گزرے، ان کے جو قصے تھے، ان کی جو مثالیں تھیں، اس میں جو عبرت کی باتیں تھیں، وہ سب بھی قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ اور عملیت کا مطلب کہ صرف باتیں نہیں، آپ نے کر کے دکھایا، پریکٹیکل لائف، پریکٹسنگ لائف، کہ تبلیغ کا حکم دیا تو تبلیغ کر کے دکھائی، جہاد کا حکم دیا تو جہاد کر کے دکھایا، تجارت کے قوانین بتائے تو عمل کر کے دکھائے، شادی کو سنت قرار دیا تو خود شادی کر کے لوگوں کے سامنے زندگی رکھی، باپ بن کر، بیٹا بن کر، بھائی بن کر، استاد بن کر، پڑوسی بن کر، تاجر بن کر، شوہر بن کر، مبلغ بن کر، داعی بن کر، مجاہد بن کر، معلم بن کر، آپ نے عملاً اس کو کر دکھایا۔ اسی لیے آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو دلیل کے طور پر اپنی زندگی کو رکھا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تم میں ایک زندگی گزار چکا ہوں، میرے شب و روز تم نے دیکھے، میرا بچپن تمہارے سامنے، میرا لڑکپن کتنا پاکیزہ تھا،
میری جوانی میں کتنی سنجیدگی اور متانت تھی، میری شام کی تجارت میں کتنی دیانت اور ٹرانسپیرنسی تھی، میں صادق اور امین کیسا ہوں، میرے قول اور فعل میں موافقت اور مطابقت تم نے دیکھ لی، لوگوں کے ساتھ میرا بیہیویئر اور میرا حسن سلوک تم دیکھ چکے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے 3 سٹیجز تھے۔ ایک دلائل النبوہ یا علامات النبوہ، آپ کی نبوت کی نشانیاں، اگر نبوت سے پہلے کچھ ہوا اس کو ارہاس کہتے ہیں، نبوت ملنے کے بعد کچھ ہوا اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور پھر آپ نے قیامت کی علامات بھی بتلائی، یہ دلائل النبوہ۔ اور دوسرا اسٹیج شمائل النبوہ، آپ کی صورت اور آپ کی سیرت، آپ کے عادات، آپ کے خصائل، آپ کے شمائل، آپ کا کھانا پینا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کے معاملات اور آپ کی عبادات، آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، یہ شمائل النبوہ ہے۔ آپ کے ایک ایک عضو کا نقشہ جس پر الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ اس طرح کی کتابیں لکھی گئی، علماء نے لکھا کہ اس کتاب کو گھر میں رکھنے سے گھر پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، جس میں نبی کا حسن بتایا گیا اس کتاب کو گھر میں رکھنے کی یہ برکت ہے۔ تو جو نبی کی صورت کو اپنائے، نبی کی طرح امامہ، نبی کی سنت چہرے پر، نبی کی طرح لباس، نبی کے طریقوں پر چل کر اگر زندگی گزارے گا تو اس پر جادو کیا اثر کرے گا۔ اور تیسرا اسٹیج ہے احوال النبوہ۔ احوال النبوہ کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک آپ کی ولادت سے لے کر آپ کی بعثت تک کی زندگی، یہ 40 سال بنتے ہیں۔ دوسرا آپ کی بعثت سے لے کر آپ کی ہجرت تک کی زندگی، یہ 13 سال بنتے ہیں۔ تیسرا حصہ آپ کی ہجرت سے لے کر پردہ فرما جانے تک، یہ 10 سال کی زندگی بنتی ہے۔ تو احوال النبوہ میں ولادت سے بعثت، بعثت سے ہجرت اور ہجرت سے پردہ فرما جانا، یہ آپ کی سیرت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فہم سیرت، سیرت کو سمجھنا فہم قرآن کے لیے کلید اور چابی ہے۔ جیسے ایک گھر کو تالا لگا ہوتا ہے، جب تک چابی نہیں ہوگی تالا نہیں کھلے گا، تالا نہیں کھلے گا تو گھر کے اندر کا حال سامنے نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب تک سیرت کو نہیں سمجھیں گے قرآن کو سمجھنا مشکل ہوگا، قرآن کو نہیں سمجھیں گے اللہ کی معرفت، اللہ تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ اس سیرت پر صحابہ کے دور سے کتابیں لکھی گئی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کتاب المغازی لکھی، ابان ابن عثمان ابن عفان انہوں نے کتاب المغازی لکھی، برا ابن عازب رضی اللہ عنہ نے، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اس وقت سے آقا کی سیرت کو تحریر میں لایا جا رہا ہے،
اور آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، اور اس پر جو کتابیں لکھی گئی اس کے کئی اسلوب ہیں۔ ایک محدثانہ اسلوب، اس میں روایت باللفظ ہوتا ہے کہ آقا کی زبان سے جو لفظ نکلا اسی لفظ کو آگے نقل کیا ہے، اپنا معنی اور مفہوم اس میں شامل نہیں کرتے تھے، اس کو محدثانہ اسلوب کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے فقیہانہ اسلوب، کہ جیسے آقا کی سیرت کو بیان کر کے اس سے مسائل نکالے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، لے لو۔ پھر آپ کے اس ایک پہلے اور آخری حج کو دیکھ کر لوگوں نے، فقہا نے مسائل نکالے، حج تمتع، حج افراد، حج قران، عمرے کا طریقہ، احرام کا طریقہ، اور پھر منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اور پھر رمی، اور پھر اس کے بعد قربانی، اور اس کے بعد حلق، اور اس کے بعد طواف زیارت۔ یہ تمام مسائل یہ آپ کے اس ایک حج سے نکالے گئے۔ یہ فقیہانہ اسلوب ہے۔ ایک ہوتا ہے مناظرانہ اسلوب، کہ ہر آدمی نے آپ کی سیرت سے اپنے انداز سے کچھ نکات نکالے ہیں، اور نئی نئی جہتیں اور بند دریچے کھل گئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مؤلفانہ اسلوب، آقا کی سیرت کو اس انداز سے بیان کرنا کہ لوگ موٹیویٹ ہو جائیں۔ ایک ہوتا ہے مؤرخانہ اسلوب، کہ آپ کی سیرت کو تاریخی تناظر میں اور تاریخی پہلوؤں سے بیان کرنا۔ ایک ہوتا ہے متکلمانہ اسلوب، کہ اسلامی احکامات کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا، توحید کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا، رسالت کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا، مرنے کو اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا، جنت اور جہنم کو، فرشتوں کو، تقدیر کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا۔ تو صرف آقا کی سیرت کے کئی پہلو ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہی نہیں۔ ہم نے ظاہری طور پر دو چار جملے پڑھ لیے، رٹ لیے، سن لیے، سنا دیے، اور جی سیرت بیان ہو گئی۔ اس کے لیے عمر کم پڑ جاتی ہے، صفحات کم پڑ جاتے ہیں، سیاہی خشک ہو جاتی ہے، ہاتھ تھک جاتے ہیں، دماغ معاف ہو جاتا ہے، عقل مند لوگ بھی ہار مان جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے اتنا جامع اور مانع بنایا، کمالات سے بھرپور زندگی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن ہم اس کا خلاصہ نکالتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ کے اخلاق ساری دنیا سے عظیم تر تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبلائم کیریکٹر، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ ہے آپ بشر، لیکن عظمت بشر ہے۔ انسانوں میں کوئی آپ جیسا نہیں ہو سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر عظیم ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے ہم تو یوں بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کی آمد سے صرف ربیع الاول کا ایک دن
مبارک نہیں ہوا، صرف ربیع الاول کا مہینہ مبارک نہیں ہوا، صرف مکہ اور مدینہ مبارک نہیں ہوا، بلکہ میرے آقا جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ میرے نبی کی آمد سے دائی حلیمہ کی گود مبارک، آپ کا گھر مبارک، مکہ مبارک، مدینہ مبارک، بدر مبارک، احد مبارک، خندق مبارک، حنین مبارک، تبوک مبارک۔ آپ کی برکت سے ابو بکر صدیق بنا، عمر فاروق بنا، عثمان ذو النورین بنا، علی شیر خدا بنا، خالد بن ولید سیف اللہ بنا، حضرت ابو عبیدہ امین ہذہ الامہ بنے، حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ بنے۔ آپ کی برکت سے مکہ مکرمہ بنا، مدینہ منورہ بنا۔ یہ پوری کائنات میں جتنی رعنائیاں ہیں، جتنی خوبصورتیں ہیں، جتنی بہاریں ہیں، یہ میرے آقا کی برکت ہے۔ آقا کی اتباع کا حکم اس لیے دیا گیا کہ کائنات کی رعنائی میں اضافہ ہو جائے، سورج کی کرنوں میں نکھار آئے گا نبی کی برکت سے، چاند کی چاندنی میں نکھار آئے گا نبی کی برکت سے، آسمان کی نیلی چھت کو اور استقامت ملے گی نبی کی برکت سے، یہ ہواؤں میں جو بہار آتی ہے یہ نبی کی برکت ہے۔ ایک شاعر نے کہا ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ ارے ہم بات کر کے نبی کی شان میں کیا اضافہ کریں گے؟ ورفعنا لک ذکرک، جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا۔ یہ کائنات ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، آقا کی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ مجھے ایک عالم نے کہا نبی کی سیرت کی بات کرو گے ولادت سے بات شروع کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا نہیں، نبی کی سیرت کی بات کرو گے۔ فرمایا آدم کا خمیر ابھی تیار نہیں ہوا تھا، حضرت آدم مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے، اس وقت بھی نبی کی برکتوں کا ظہور ہو چکا تھا۔ ہم محدود کرتے ہیں، لیکن آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ قیامت کے قریب میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ صورت ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ میں خوبصورت پیدا ہو جاؤں، یہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن سیرت ہمارے اختیار میں ہے۔ میری بات اچھی ہو، میری نماز اچھی ہو، میری تلاوت اچھی ہو، میرے بول اچھے ہو، میری گفتار اچھی ہو، میرا کردار اچھا ہو، میرا لین دین اچھا ہو، میرے معاملات اچھے ہو، میں داڑھی رکھ لوں، عمامہ پہن لوں، کرتا پہن لوں، تسبیح ہاتھ میں لوں، مسواک کروں، تبلیغ بھی کروں، جہاد بھی کروں، قرآن بھی ہاتھ میں اٹھاؤں اور تلوار کو بھی ضرورت پڑنے پر ہاتھ میں پکڑ لوں، یہ اختیار میں ہے۔ اور آپ کے اخلاق اس کے دو زاویے ہیں۔ ایک اخلاق یہ ہے کہ آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اخلاق پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم جی، کیا حال ہے، خیریت سے، طبیعت ٹھیک ہے؟ کہتے کیا اخلاق ہے یار اس کے، رشوت یہ لے رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، نماز میں خیالات ادھر ادھر جا رہے ہیں،
تلاوت غلط تلفظ سے کر رہا ہے، دعاؤں میں اس کا دل غافل ہوتا ہے، بہن بیٹی کو میراث میں حصہ نہیں دے رہا، بیوی کو اب تک مہر نہیں دیا ہے، پڑوسی اس سے تنگ ہیں، ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتا، کہتے بڑے اچھے اخلاق ہیں۔ اصل اخلاق یہ ہے کہ آپ کی زبان آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا کسی جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اونٹ نے آپ کے قدموں میں سر لا کر نہیں رکھا، اونٹنی نے۔ یہ اخلاق ہے۔ ہم نے اخلاق کا پیرامیٹر اپنے طرف سے بنا لیے، بس میٹھے بول بولو، اندر سے پہنچا ہوا ہے۔ کہتے بڑے اچھے اخلاق ہیں۔ اصل اخلاق یہ ہے۔ اور آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، جس کو آپ عالمی چارٹر کہہ سکتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا وائلیشن آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو، اصل پیغام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم نام بگاڑ دیتے ہیں، یہ زبان کی تکلیف نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے مت پکارو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تعارف کے لیے کہہ دیا کہ وہ چھوٹے قد والی، نیت استہزاء کی نہیں تھی، لیکن آپ نے امت کو سبق دینا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، تیرا یہ جملہ اگر میٹھے دریا میں ڈال دیا جائے وہ دریا اور سمندر کڑوا ہو جائے۔ ہم تو جان بوجھ کے ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ زبان کی تکلیف ہے۔ کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی کھا لی، کسی پہ الزام لگا دیا، کسی سے بد زبانی کی، کسی سے بدگمانی کی، خاندان کا شیرازہ بکھر گیا۔ حضرت صاحب نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، حج کرتے رہیں، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، تبلیغ میں پھر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، بیانات کر رہا ہے، بیانات سن رہا ہے، راشن تقسیم کر رہا ہے، افطار پارٹیاں کر رہا ہے، ہاسپٹل بنا رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے، ہینڈ پمپ اور پانی کا انتظام کر کے کنویں کھدوا رہا ہے، لیکن اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو، مسلمان کی عزت خاک میں نہیں ملا رہا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کیا فرمایا؟ لا فضل لعربی علی اعجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں، کسی قریشی کو غیر قریشی پر فضیلت نہیں۔ اور فرمایا مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، مسلمان کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ایک یہودی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہے، یہ کہا۔ ایک صحابی نے اس یہودی کو تھپڑ مار دیا، تم نے یہ بات کیوں کی؟ حالانکہ آقا سب سے افضل ہے، صحابی نے صحیح کیا، لیکن آقا نے اس صحابی کو منع فرمایا کہ تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، کہنے دو، اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک معاہد جس کا مسلمانوں سے معاہدہ ہوا ہو، جس کو ذمی بھی کہتے ہیں،
کہ بھائی میں تمہیں ٹیکس دوں گا اور مسلمان ان کی حفاظت کریں گے. ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا، فرمایا یہ مسلمان جنت میں داخلہ تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. یہ معاہد اور ذمی اور کافر کو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے عام حالات میں. جہاد کا مسئلہ الگ ہے. ہم عام مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. سب سے زیادہ ٹارگٹ کلنگ میرے خیال میں مسلمان ملکوں میں، سب سے زیادہ موبائل سنیچنگ اور چھینا جھپٹی اور چوری اور ڈکیتی اور رشوت اور سود اور کرپشن اور ملاوٹ اور بدعنوانی اور خیانت اور جھوٹ اور مس کمٹمنٹ اور دھوکہ دہی، فراڈ، یہ سب سے زیادہ اسلامی ممالک مسلمانوں میں، پاکستان میں. اب سیرت کے بڑے بڑے جلسے ہو رہے، جلوس ہو رہے، ریلیاں نکل رہی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، پروگرامات ہو رہے ہیں، کنونشن ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، لیکن دوسری طرف عمل کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر تو جرائم کا اور کرائم کا ریشو سب سے کم ہوتا. حج میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے پاکستان. سب سے زیادہ حاجی غالباً انڈونیشیا سے اور دوسرے نمبر پر پاکستان سے جاتے، اور عمرے میں پہلا نمبر ہے. سب سے زیادہ عمرہ زائرین پاکستان سے جاتے ہیں، اور تبلیغ میں بھی اس وقت پہلے نمبر پر ہے، اور مدارس میں بھی اس وقت پہلے نمبر پر ہے. لیکن دوسرے معاملات میں، انصاف میں اور جوڈیشری میں اور جسٹس فراہم کرنے میں ہم 160 تو بھائی ربیع الاول میں سیرت کا پیغام کیا ہے؟ اخلاق اچھے ہو جائے. آج سے میں نے سوچنا ہے میری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. وہ بیوی، وہ ماں باپ، وہ بچے، پھر رشتہ دار، پھر پڑوسی، پھر اس کے بعد گلی والے، پھر محلے والے، پھر شہر والے، پھر صوبے والے، پھر ملک والے، پھر پڑوسی ممالک والے، مسلمان، پھر کافر، پھر جانور. آج یہ نیت کر لو، آپ کو شاید سجدے میں، تہجد میں وہ سکون نہیں ملے گا جو اس عادت کے بعد ملے گا. اصل سیرت یہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جیسے میں نے کہا، کسی کو برا کہنا، گالم گلوچ، قرآن میں ایک پیمانہ بتلایا، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ان کو بھی گالی نہ دو جو اللہ کے سوا غیر کو پکارتے، جو پکا کافر ہے، سرٹیفائیڈ مشرک ہے، کنفرم غیر مسلم ہے، اس کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں. آپ ہمارا سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، سیاستدان باہم دست و گریباں ہیں، نام نہاد اسکالر اور برائے نام مولوی ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں. عدالت کے اندر دیکھیں، جج اور وکیل الزامات لگا رہے ہیں. ایک پارٹی والے دوسرے پارٹی والوں پر الزامات لگا رہے ہیں، اور بغیر دلیل کے. تو میرے محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اچھے اخلاق ایک تو زبان اور ہاتھ کی ایذا سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ایک. اور دوسرا پیرامیٹرز، اگر کسی کی زبان اور ہاتھ سے ہمیں تکلیف پہنچی تو ہم معاف کر دیں. اس کو چاہیے کسی کو ستائے نہیں، اور جس کو ستایا گیا اس کو چاہیے کہ یہ معاف کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ستایا گیا. بیٹی وہ بہت دل کے قریب ہوتی ہے. باپ کے لیے بیٹی کل کائنات ہوتی ہے. آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ پہ اونٹ کی اوجری ڈالی گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چھوٹی ہے، آ کر وہ اوجڑی ہٹا رہی ہے. آپ کی ایک لخت جگر حضرت زینب رضی اللہ عنہ،
تو وہ جب ہجرت کے لیے جا رہی تھی، ہیبار بن اسود، اس نے حضرت زینب کو نیزہ مارا، وہ اپنے اونٹ یا اونٹنی سے گر گئی، اور حمل تھا، وہ بچہ ضائع ہو گیا۔ اتنی تکلیف دونوں جہانوں کے سردار کی بیٹی کو، آپ بتائیں کتنا غصہ آتا ہے، کتنا دل جو ہے وہ غصے سے لبریز ہوا ہوگا۔ وہی ہبار بن اسود جب آپ کے سامنے آتا ہے تو صحابہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ابھی اس کی گردن اتار دے، اس ظالم نے اتنا بڑا ظلم کیا۔ آپ نے فرمایا اس کو آنے دو۔ اس نے کہا میں نے بہت تکلیف پہنچائی، بہت بڑا ظلم کیا، آپ کی لخت جگر پر نیزہ مارنا، پھر اونٹنی سے گرانا، پھر اس کا حمل ضائع ہو جانا، بہت دل دکھایا آپ کا۔ میں چاہتا تو کسی ملک بھاگ جاتا، لیکن آپ کا رحمت للعالمین ہونا سامنے آ گیا۔ آپ تو عفو درگزر کرنے والے، آپ تو دشمنوں کو معاف کرنے والے، آپ تو لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کرنے والے ہیں، آپ تو بیگانوں کو اپنا بنانے والے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا آپ مجھے معاف کر دیں گے، آپ نے معاف کر دیا۔ یہ کہنا آسان ہے، میں بھی جذبات میں کہہ رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے ساتھ ایسا ہو اور ایسا دشمن سامنے آئے اور ہم انتقام پر قادر ہو اور معاف کر دے، یہ بہت مشکل ہے۔ اسی لیے تو ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھا، مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملات میں راست بازی، طاقت و اختیار کے باوجود عفو درگزر، انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک میں یوں جمع نہیں ہوئے، جیسے آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی میں جمع ہوئے۔ سیرت کا یہ پیغام آج ہمیں سمجھ میں آ جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ثمامہ بن اسال جس نے صحابہ کو شہید کیا، آپ کو تکلیفیں پہنچائی، صحابہ نے گرفتار کر لیا، رات کے اندھیرے میں لا کر ستون سے باندھ دیا۔ صبح آقا نے دیکھا یہ تو وہی ثمامہ ہے جس نے فلاں فلاں کو شہید کیا، ہر محاذ میں یہ سامنے رہا، آج یہ گرفتار ہو کر آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کروں؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو کر لیں، آپ کا نام ہوگا بڑے سردار کو اس نے قتل کر لیا۔ آپ کچھ لے کر مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ جو کہیں گے اتنا تاوان دے دوں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ آپ مجھے معاف کرتے ہیں ویسے ہی آپ ایک احسان من اور قدردان پر احسان کریں گے، لیکن میں مسلمان نہیں ہوتا۔ تین آپشن ہیں۔ آپ نے صحابہ کو کہا اس کا اکرام کرو، کھلاؤ پلاؤ، اور میری اونٹنیوں کا دودھ اسے پلاؤ۔ ہماری تو ذرا سی کسی سے لڑائی ہو جائے، ہمارا بس نہیں چلتا اس کے منہ کا نوالا چھین لے، دوستوں کو بھی منع کرتے، اس کو تم نے دعوت میں بلایا نا تو میری تمہاری ختم۔ آج کل یہ ہو رہا ہے، اگر وہ تمہاری دعوت میں آیا زما در سر غم خادی ختم، ہم یہ کرتے اور نام آقا کا لیتے۔ دوسرے دن پھر آپ نے پوچھا، شاید دل نرم ہو گیا ہوگا، اس نے پھر وہی تین باتیں کی۔ آپ نے فرمایا اکرام کرو، دودھ پلاو اس کو۔ تیسرے دن پھر پوچھا اس نے، پھر وہی تین آپشن، دل نرم ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ وہ گیا کسی قریبی باغ میں، اس نے غسل کیا، کوئی صاف کپڑے پہنے، واپس آیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا، مسلمان ہو گئے۔ یہ دل اخلاق سے جیتے جاتے ہیں، تلوار سے نہیں، لڑائی سے نہیں۔
اسی لیے لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا. میں کہتا ہوں اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے. بھائی تلوار چلانا، اگر تم یہ کہو کچھ جنگجو اور فائٹر قسم کے لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے بائی فورس لوگوں کو مسلمان کیا، اگر ہم تمہاری بات مان لیں تو ان فائٹر اور جنگجو لوگوں کے دلوں کو کس نے فتح کیا؟ تلوار کے لیے ہاتھ کی ضرورت پڑتی ہے. ہاتھ تب اٹھتے ہیں جب دل جیت جاتا ہے. آپ نے لوگوں کے دل جیتے تھے. ہم بھی اس ربیع الاول میں آج یہ عزم کر کے اٹھے، ہم نے دل جیتنے ہیں، ہم نے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے، جن سے قطع تعلق ہے خود پہل کرنی ہے. البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، اور تکبر سے بری ہو گیا جنتی ہے. شیطان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یار غلطی اس کی تھی، میں کیسے معافی مانگ لوں؟ یہ جو بات ہوتی ہے نا، یہ کام خراب کر دیتی. آپ نے کہنا ہے غلطی اس کی ہو یا میری ہو، میں نے پہل کرنی ہے. آپ دیکھیں مسئلے حل ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.